یہ عقیدے کی بات ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے. اس طرح کے ادارے بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ آج جو بہت بڑے بڑے مناصب پہ لوگ ہیں نا، وہ آپ کے انگلش میڈیم اسکول سے نہیں گئے تھے، وہ سب مکاتب سے آئے تھے. علامہ اقبال ہے، مولانا محمد علی جوہر ہے، یہ سارے لوگ جنہوں نے اتنی خدمت کی اور ایک نام ہے علم کی دنیا میں، وہ ایک اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں، وہ سب مکتب سے گئے تھے. وہ چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھ کے گئے تھے. یہ فرنیچر کا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن فرنیچر از ناٹ انف. فرنیچر سب کچھ نہیں ہے. آپ کو وہ اسٹینڈرڈ دینا ہے، وہ فکر دینی ہے، وہ آئیڈیالوجی دینی ہے. تو اس کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. اس طرح کے ادارے جب میں کہیں دیکھتا ہوں میرا دل بہت خوش ہوتا ہے. آپ سے میں عرض کر رہا ہوں، مجھے اطمینان ہونے لگتا ہے کہ اس طرح کے خاص فکر کے جو ادارے ہیں، میں سب اداروں کی بات نہیں کرتا. آل آف دا مسلم مینجڈ اسکولس they are not providing this particular service. میں نے کہا آپ پیسے نہ کمائیں، لیکن آپ کو امت کو بچانا ہے. یہ امت نہیں بچے گی نا تو کل آپ کو پیسے دینے والے لوگ بھی نہیں رہ جائیں گے. تو اس کو ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس امت کو بچانا ہے، اور اس امت بچے گی تو تعلیم کے ذریعے بچے گی. میں نے ابھی ٹیچرز کے پروگرام میں ایک حدیث سنائی ہے، وہ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. آپ نے فرمایا العلم سلاحی، علم میرا ہتھیار ہے. ہتھیار سے آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنا دفاع کرتا ہے. اگر آپ کے پاس ہتھیار ہے، لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، کوئی آپ کو مارنے دوڑا تو آپ اپنے آپ کو بچائیں گے. آپ کو حملہ کرنا ہے تو بھی ہتھیار کام کرے گا. آپ سمجھیے علم کو حضور نے ہتھیار فرمایا. یعنی تم جو نظریاتی الغار ہے، جو اب اس کو کتنا سمپل کیا جائے، جو آئیڈیالوجیکل جو الغار ہے اس وقت امت کے اوپر، کفر کا، شرک کے الغار ہے، بے حیائی، اخلاقی آوارگی کے الغار ہے، اس سے آپ کو بچنا ہے. علم بہت ضروری ہتھیار ہے. علم کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بچے دیے ہیں نا، وہ بہت بڑی نعمت بھی ہیں، لیکن بہت بڑا امتحان بھی ہے. آپ سمجھ لیجیے. قرآن نے ابھی ہمارے مولانا جاوید صاحب نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی، وہی میرا عنوان ہے. انہوں نے سورہ منافقون کے آخری رکوع پڑھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کہیں تمہارے مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو لوگ ایسا کریں گے، یعنی ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں گے، اگر ایسا ہوگا تو وہ سب گھاٹے میں پڑ جائیں گے، سب تباہ ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے تباہی بظاہر اس دنیا میں نہ نظر آئے، لیکن آخرت تو پوری کی پوری تباہ ہو جائے. تو ہمیں اپنے مال سے بھی چوکنا رکھا. مال جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. سمجھ لیجئے اسلام ایسا دین نہیں ہے جو جوگیانہ پر سکھاتا ہو، جو سنیاس سکھاتا ہو کہ بھی روزی روٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلو جنگل میں رہیں گے، جنگلی پھل کھا لیں گے اور جی لیں گے. ایسا نہیں ہے. اسلام نے تو ایک آج سورۃ جمعہ میں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے جمعہ کی، زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی، حلال روزی تلاش کرو. اتفاق ہے قدیم سے لے کے جدید تک تمام مفسرین کا کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ کا مطلب، اولین مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو. کیونکہ اس آیت سے پہلے کہا گیا تھا جب نماز جمعہ کی آواز آ جائے اذان کی تو وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. اب نماز پوری ہو گئی، اب زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. مطلب اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے. اسلام یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام جوگیانہ پن کا دین نہیں ہے، سنیاس کا دین نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں. تو لیکن کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمیں اولاد دی گئی ہے، جو مال دیا گیا ہے، عموماً کیا ہوتا ہے، میں ایگزامپل ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹس کو ادھر سمجھاتا ہوں تو بتاتا ہوں. جیسے مان لیجئے کہ آج میرے پاس سائیکل ہے پاؤں سے چلانے والی، تو میں پیدل جاتا ہے یہاں سے اعظم گڑھ، تو اسے اچھا ہے کہ جو آدھے گھنٹے کا سفر تھا وہ 10 منٹ میں طے ہو جائے گا. اللہ نے مجھے موٹر سائیکل دے دی تو مجھے اللہ کا اور شکر ادا کرنا چاہیے تھا نا، لیکن ہم نہیں کرتے، الٹا ہو جاتا ہے. اللہ نے مجھے کار دے دی تو بجائے اس کے کہ انکسار آتا طبیعت میں اور زیادہ میں اللہ کی طرف جھکتا ہوتا، اب میں بیٹھتے ہوئے مجھے کبھی اللہ یاد ہی نہیں آتا. 98% ہمارا رویہ یہی ہے. ہونا ہی چاہیے تھا کہ جو اللہ کی نعمت کا گراف بڑھ رہا ہے، اللہ کے ذکر کا گراف بڑھتا چلا جاتا، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے.
یہی بات اولاد کے ساتھ ہے. اولاد نہیں ملتی ہے. قرآن نے کہا لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں مانگنے. آپ یہاں ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں. میں ایک بہت بڑے ادارے میں میرا سدھارتھ نگر ضلع ہے, بہت بڑا ادارہ ہے. یہ آپ کے جیسے اسکول کم سے کم 10 آ جائیں گے اس کے اندر, اتنا بڑا ادارہ ہے. وہاں نماز جمعہ پڑھ کر کے میں باہر سے نکلا, سامنے ایک پیپل کا اونچا سا درخت تھا, وہاں کچھ برقع پوش عورتیں نظر آئیں. تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے, میں نے کہا کہ یہ عورتیں وہاں کیوں نظر آ رہی ہیں, وہاں کوئی مزار وزار ہے کیا؟ کہا نہیں, مزار بھی ہوتا تو کتنی مصیبت تھی, لیکن وہ پیپل کا پیڑ ہے, یہ وہ عورتیں وہاں آتی ہیں جن کے بچے نہیں ہوتے ہیں, تو پنڈت نے کہہ رکھا ہے کہ یہاں جو آ کر کے یہاں لگوٹ باندھ دے لال لال تو اس کے یہاں بچے ہو جائیں گے. یہ ہے جناب ایمن, یہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں. وہ ہماری ہی بیٹی ہے, ہماری ہی بہن ہے. سلوات سنانے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک بھی بیٹی اس امت کی گمراہ ہو جائے, پوری امت کو شرم آنی چاہیے. ایک بھی بیٹا اگر ڈیویٹ ہو جائے دین سے تو کیا اس پہ تبصرے کرنے سے ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی؟ ہماری ذمہ داری تھی, ہم نے کیوں نہیں بچایا؟ وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ کو حدیث پیش کی, العلم سلاح, علم میرا ہتھیار ہے. اس علم کے ذریعے کام ہوگا. علم کے ذریعے آپ بچا بھی سکتے ہیں اپنے آپ کو, اور دوسروں پر جو ہے آفنس بھی کر سکتے ہیں. کیسے؟ یہ جو دعوت کا کام ہے نا, دعوت کا یعنی غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنا, یہی علم کا آفنس ہے, یہی دین کا آفنس ہے کہ ان لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے, آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اولاد کے بارے میں یہ چیز سمجھنی چاہیے. اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑا امتحان بھی ہے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. بعض لوگوں نے ترجمہ ہی یہ کیا, انما اموالکم اولادکم فتنہ کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے زبردست امتحان ہے. اولاد ہو جائے آدمی, اگر آپ غفلت کریں گے, نہ اولاد آپ کی ہوگی اور نہ معاشرے کی ہوگی. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہلو سے سوچنے کی ضرورت ہے. میں جس گھر کا ایک فرد ہوں, میں اچھی طرح مجھے یاد ہے, والدہ ابھی تو تین سال ہو گیا انتقال ہوا, 300 لڑکیوں کو انہوں نے قرآن پڑھایا. بالکل اپنا لالٹین, اس زمانے جو ڈبری اور لالٹین چلتی تھی, لیمپ, تب وہ بلا کے پڑھایا کرتی تھی. کہتی تھی بابو ایک لڑکی بھی پڑھ لے گی قرآن, اللہ کے یہاں میرے لیے گواہی دے دے گی کہ یہ دادی تھیں جنہوں نے مجھے قرآن پڑھایا تھا, تو میرا بیڑا پار ہو سکتا ہے. یہاں جو بہنیں بیٹھی ہیں, بیٹیاں میری, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ پوری امت کی کتنی بیٹیاں قرآن پڑھے ہوئی ہیں. آپ تو تھوڑا ہو سکتا ہے آبادی میں رہتی ہوں, ذرا سلمس میں چلے جائیے اپنے. میں سلمس میں لکھنؤ میں کچھ ہم لوگ مدرسے چلاتے چھوٹے چھوٹے, میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ سے. ایک بچی آئی, اس کے باپ کا نام مسلمان, ماں کا نام مسلمان, اور لڑکی کا نام تھا جیوتی. مجھے یاد آتا ہے شاید آپ کے اس شہر میں ایک جیوتی نام کا کوئی اسکول بھی ہے بہت بڑا. ہمارے ساتھیوں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کے جو پڑوسی لوگ تھے انہوں نے کہا اچھی لڑکی ہے, بہت ہی ذہین ہے, تو اس کا نام جیوتی رکھ دیتے. اگر ہمارے پیرنٹس کا شعور یہ ہے, ہمارے ساتھیوں نے جو پڑھاتے تھے, یہاں ٹیچرس ہیں اور آپ بھی موجود ہیں, میں کہنا چاہتا ہوں, ہمارے ایک ساتھی تھے بہت ہی عزیز, میں ان کو رکھتا ہوں, مظہر خان. انہوں نے اس بچی کا نام جیوتی کا ترجمہ کر دیا, نور رکھ دیا. نور, آپ جانتے ہیں شوق دلانے سے ہوتا ہے, کام کرنے سے ہوتا ہے. وہ بچی جب مکتب میں تھوڑا پڑھا اس نے, تو اس نے ہم لوگوں سے کہا کہ سر میں حافظ بننا چاہتی ہوں قرآن کے. اس کو ہم لوگوں نے حفظ کرایا, الحمدللہ عالمیت کے کلاسز پڑھا اس نے. یہ انسان سازی کا کام ہے. معاشرہ اپنی ذمہ داری سمجھ لے. یہ آپ سمجھ لیجئے, اس سے کام نہیں چلنے والا ہے کہ ہم ان غریبوں اور مسکینوں اور سلم سے رہنے والوں کو سلواتیں سنائیں, ان پہ کمنٹس کریں. ہمیں کام کرنا چاہیے. میں آج یہاں جو سب لوگ ہیں, میرا اندازہ ہے بیشتر لوگ الحمدللہ ویل ٹو ڈو لوگ ہیں. جو آپ کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی خبر لیجیے, ان کی خبر لیجیے. میرا تجربہ ہے کہ جہاں میں رہتا تھا پہلے شہر میں, ایسے مین روڈ تھا, ہائی وے, وہاں لوگ صبح صبح اتنے ٹائم میں اور پہلے ہی ٹھیلا والے جاتے تھے, ٹھیلا لے کر کے منڈی سبزی لینے. اس میں کچھ لوگوں کو میں پہچانتا تھا, وہ مسلمان تھے, تو میں پہچانتا تھا, تو ان کو میں سلام کرتا, بھائی جان السلام علیکم, کہاں منڈی جا رہے ہیں؟ کہتے ہاں بھائی جان. میرے ساتھ کچھ ریٹائرڈ افسران وغیرہ, نماز کے بعد ہم لوگ آتے تھے, سب سے چھوٹا میں ہی تھا عمر میں.
تو وہ لوگ کہتے کہ مولانا عجیب حرکت کرتے, بتائیے وہ سبزی والا جاتا تو اس سے روک کے سلام کرے. میں نے کبھی کبھی دیکھا, آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ سبزی والا جاتے ہوئے ایسے ٹھیلا لگائے ادھر جا رہا ہے, ہم نے کہا السلام علیکم, ہاں بھائی کیسے ہیں, ہاں وعلیکم السلام بھائی جان, وعلیکم السلام, آنکھوں سے آنسو جا رہی. اس امت کے اس لیول پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا بھائی ہے. اسے احساس ہونا چاہیے میں اس امت کا حصہ ہوں, میں اکیلے نہیں ہوں, بھلے غریب ہوں, بھلے ٹھیلا چلا رہا ہوں, لیکن یہ سب لوگ میرے ہیں, سب کو میری فکر ہے. اس طرح سے امت بچے گی. میں بہت واضح کہنا چاہتا ہوں, یہ امت مسلمہ پوری دنیا میں ایک جسم کی طرح ہے, ایک جسم کی طرح ہے. آپ کو میرا ایگزامپل شاید تھوڑا سا ایک بٹر ایگزامپل لگ جائے گا, ایک تلخ ایک مثال ہے. آپ کا جسم اگر پورا صحیح ہے نا, تو انگوٹھے میں چوٹ لگ گئی ہے تو اس کا اثر یہاں ہو جاتا ہے, قریب 3 فٹ 4 فٹ کا فاصلہ ہو جاتا ہے پیر سے اور سر کا. دماغ نے اثر قبول کیا, آنکھوں میں آنسو بھرے. کیوں ایسا ہوا؟ کہ یہ انگوٹھا میرے جسم کا حصہ تھا. اب اگر انگوٹھے میں تکلیف ہو گئی, چوٹ لگ گئی, خون بھی بہنے لگا اور آپ کو درد کا احساس نہیں ہوا, تو جانتے ہیں یہاں ڈاکٹرز ہوں گے تو بیٹھ کے پوچھ لیجیے گا, اس کا مطلب آپ کا یہ پورا نروس سسٹم پراپرلی کام نہیں کر رہا ہے, ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے, اس کو دوا علاج کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ اگر صحیح کام کر رہا ہوتا, دماغ سے پورے جسم کا رشتہ, تو چوٹ لگی تھی تو آپ کو درد ہونا چاہیے تھا. آج امت کو کہیں چوٹ لگ جائے, امریکہ میں, افریقہ میں, کسی جنگلی علاقے میں, کسی سلمز کے علاقے میں امت کو چوٹ لگ گئی, کسی نے کسی کو مار دیا, کسی نے کسی کو قتل کر دیا, کسی بیٹی کی عزت لوٹ گئی اور ہمیں درد نہیں ہوا, تو کیا جسم صحیح کام کر رہا ہے؟ ذرا ایمانداری سے سوچیے گا. میں آپ کو چھیڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں دراصل یہ جو سیلف ریئلائزیشن کی بات ہے, خود محسوس کرنے کی بات ہے, انٹروسپیکشن کی بات ہے, خود احتسابی کی بات ہے, یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی ہمارا یہ جو سسٹم ہے پورا ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے. میں صاف کہنا چاہتا ہوں, اگر افریقہ کے کسی جنگل میں ایک آبادی تھی, ایک مسلمان گھرانہ تھا, اس میں کسی ایک بیٹی کی عزت لوٹ گئی, یہ 2 ارب امت مسلمہ کا مسئلہ ہے, 200 کروڑ لوگوں کا پرابلم ہے, سب کو محسوس کرنا چاہیے. تو یہ وہ گہرا کنسپٹ ہے جو ہمیں اور آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. یاد رکھیے, یہ کوئی آپ زندگی نہیں گزار رہے ہیں, آپ اس امت کے لوگ ہیں, ہم اس امت کے لوگ ہیں. ابھی کبھی کبھی نوجوان کہتے ہیں تو میں ان کو بلا کے دیر تک سمجھاتا ہوں. کوئی کہتے ہیں سر کیا کریں, میں پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کیا کر رہے تھے, کوئی گیم کھیل رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. آپ جس امت کا حصہ ہے نا, ساری دنیا کی شیطانی قوتیں انہوں نے اسے نشانے پہ لے رکھا ہے. عقیدہ ختم کرنا, اخلاق ختم کرنا, سیاست ختم کرنا, معیشت کو ڈیمیج کر دینا. کیا آپ نہیں سمجھ رہے اس کو؟ پوری دنیا کی قوتیں, شیطانی قوتیں. کیا آپ بھی اتنے بے حس ہیں کہ جس امت کا آپ حصہ ہیں وہ امت کے لیے اتنے سیویئر چیلنجز ہیں دنیا میں, اور آپ مست ہیں؟ آپ اگر یہ آبادی ہے آپ کی, کوئی نوجوان ہے, اس کے گھر میں کسی کو کینسر ہو گیا ہے, کسی کو ٹی بی ہے, کوئی بیمار ہے, ہوش و حواس ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں, پیرالائزڈ ہے, گھر میں کھانے کو نہیں ہے, علاج کے پیسے نہیں ہیں, اور سڑک پر ایسے ہی گانا گاتے ہوئے جا رہا ہو, تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ آپ ہی کہیں گے اس کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے, یہ تو پاگل ہو گیا ہے. اپنے بارے میں کیا خیال ہے ہمارا؟ جو امت مسلمہ پوری گلوب میں بستی ہے, اس میں ارتداد کا مسئلہ ہے, لڑکیوں کے مسئلہ ہے, اس میں باقاعدہ اخلاقی آوارگی اور برائیاں اور کرپشن کا مسئلہ ہے, غلامی کا مسئلہ ہے, بھوکمری کا مسئلہ ہے. اور ہماری ہی اسی امت کے گھر کا ایک نوجوان مست ہو کر کے گاتے ہوئے جا رہا ہے. آپ کیا خیال ہے؟ اگر ہم ہی ہوں تو کیا ہم صحیح دماغ ہے میرا؟ کیا میں ٹھیک ٹھاک ہوں؟ مطلب دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا. معاف کیجیے گا, آپ یہ مثال میں نہیں دینا چاہ رہا تھا, لیکن میں نے اس لیے دی ہے کہ کم سے کم ہم ریئلائز تو کر سکیں. یہ امت ایک امت ہے پوری دنیا کے اندر, ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ. اب یہ امت ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری ضروریات پوری کرنے کا انتظام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ظاہری ضرورتوں کا کیا انتظام کیا ہے, کبھی غور کرتے ہیں؟ یہ ابھی اس وقت سورج کی روشنی ہے نا, ایک کمپلسری ہماری ریکوائرمنٹ ہے. یہ دھوپ نہیں ہوتا ہے, ڈاکٹرز وٹامن ڈی کا کیپسول دیتے ہیں,
اور باقاعدہ کہتے ہیں آپ تھوڑی دیر جا کر کے دھوپ میں بیٹھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی نعمت ہے آکسیجن، آپ کو نہیں ملے تو آپ چند منٹ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ملی ہوئی ہے، یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ ایمان کی نعمت ہے۔